نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ روم سے تلاوت کا آغاز کیا جی۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ ہے جی 30 نمبر پر، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ ہے 84 نمبر پر۔ نسبت کے لحاظ سے مکی ہے، آیات اس کی 60 ہیں اور رکوع اس کے 6 ہیں۔ نزول قرآن کے وقت روم ایک ملک کا نام تھا، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام روم رکھا گیا۔ 641 عیسوی میں روم پر آتش پرست مشرک ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین عرب مسلمانوں سے کہتے تھے جس طرح روم میں وحی اور رسالت کے ماننے والے نصرانیوں کو شکست ہوئی ہے، اسی طرح ہم عرب بھی تمہارے دین کو مٹا دیں گے، اور اس کے جواب میں رومیوں کے دوبارہ غالب آنے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے کی پیشن گوئی دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون فتح بدر کی بشارت اور اثبات آخرت ہے، چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں توحید اور آخرت کے اثبات کے لیے عقلی، نقلی، آفاقی اور انفسی دلائل دے کر توحید اختیار کرنے، قرآن کو ماننے اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ بصورت دیگر دنیا اور آخرت میں رسوائی کی دھمکی دے دی گئی۔ اللہ رسول کا دامن جو بھی چھوڑے گا سوائے رسوائی اور ذلت کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا، نہ یار ملا، نہ وسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ساتھ، نہ دنیا میں۔ پھر دنیا لینی تو ٹھوک بجا کے لو یار، پتہ لگ گیا اربوں خربوں روپے کا مالک ہے، کوئی 500-700 لوڈیاں چھوڑیاں ہونی چاہیے نیچے کاریں۔ دنیا لینی تو پھر دبا کے دنیا لو نا جی، ہاں جی۔ تو دنیا اتنی تو تم حاصل کر نہیں سکتے کہ جناب 25-25 ہزار کنال پر تمہارے بنگلے ہوں، ہاں جی، 10-10 کلومیٹر پہ تمہارے باغ ہوں، واکنگ ٹریک ہوں، اور یہ چیز تو آ نہیں سکتی۔ تو پھر جب یہ نہیں آ سکتی تو جس نے دینے کا وعدہ کیا ہے بندہ اسی سے یاری لگا لے، ٹھیک ہے مالک۔ جنتی کو کتنی جنت ملے گی؟ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، حد نگاہ تک اس کی جنت ہی جنت ہے۔ چل موج کر بھائی، جتوں تک تیری نگاہ ہے تیری زمین ہے، موج کر۔ اللہ رسول کا دامن تھام لو بھائی، وہ دینے پہ قادر ہے۔ وہاں پہ جنت میں کوئی بل نہیں دینا پڑے گا، نہ گیس کا، نہ بجلی کا، نہ پانی کا۔ جنت میں کوئی اخراجات نہیں ہوں گے، وہاں پر ٹینشن کوئی نہیں ہونی۔ جو دل کرے گا اینڈ پک بن کے سامنے آ جائے گا، ہر چیز ریڈی تیار۔ تو جس نے اتنی نعمتیں دینے کا وعدہ کیا، پھر بندہ اسے یاری لگائے۔ یہ کیا یاری ہوئی؟ دنیا بھی نہیں ملتی، چاپلوسی کر کر کے بندہ مر جاتا ہے، دوگلا پن کر کر کے بندہ مر جاتا ہے۔ گل کرو، سیدھی کرو، دو نمبری کرنے کی کیا ضرورت؟ دین فروش بنے بیٹھیں، ہاں جی، دین فروشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ لقمان 31 نمبر آیا مبارکہ ہے جی، یہ سورہ مبارکہ ہے جی۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 57 نمبر پر، نسبت کے لحاظ سے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے، اس میں 4 رکوع 34 آیات بینات ہیں۔ سورہ لقمان ایک بزرگ حکیم کا نام ہے، لقمان ایک بزرگ حکیم کا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان نصیحتوں کا ذکر ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا۔ سورہ لقمان میں بتایا گیا ہے کہ اللہ بھی حکیم ہے اور اس کی کتاب قرآن بھی حکیم ہے۔ حضرت لقمان کو بھی حکمت عطا کی گئی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ دنیا میں آزمائشیں، آخرت میں جزا و سزا کا نظام بھی حکمت پر مبنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آبا پرستی کی مذمت، شرک کی نامعقولیت اور توحید کی صداقت کو سمجھانے کے لیے لقمان حکیم کی نصیحتوں کو پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے سلیم الفطرت معقول انسان شرک سے بیزار اور توحید کی صداقتوں کے قائل رہے ہیں۔ مسلم نوجوانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ انہیں اپنے مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک تو لازماً کرنا چاہیے، لیکن شرک کے مسئلے میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر دوات بن جائیں، ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ تیرے رب کی صفتیں اتنی ہیں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کائنات میں کوئی بندہ بھی تیرے رب کی صفات کو بیان
نہیں کر سکتے. ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر ایسے، اور 7 سمندر لے آؤ وہ سیاہی بن جائے، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، کلمے گھس 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 کے ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی. تیرے رب کی شانیں پھر بھی اونچی ہیں، وہ بلندیوں اور عظمتوں کا مالک ہے. سورہ احزاب کی اپنا اللہ آپ کی خیر کرے، ہم نے اس کے بعد ہم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی. اس کی وجہ تسمیہ جو آیت نمبر 51 میں اہل ایمان کا وصف بیان ہوا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے. ترتیب کے لحاظ سے 32 ہے اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 75 نمبر پر ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کے خیر کرے. اور اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. اور اس کے اگر میں مختصر پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کروں تو اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت میں کافروں کو سزا کے بارے میں قرآنی تعلیمات کی حقانیت جو وہ بیان کی ہے. پھر آیا مبارکہ 1 سے 3 کفر کے انجام کے بارے میں قرآنی انتباہ کی گئی. 4 میں دنیا کی خلقت اور تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بیان کیا گیا. 5-6 میں دنیا کی بازگشت اللہ ہی کی طرف سے ہے. آگے 7-8 میں اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. 10-11 میں میعاد کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں کافروں کے شبے کا جواب ہے. پھر اگلی آیات مقدسات میں اللہ دوزخ کو مجرموں سے بھر دے گا، اہل ایمان کی خصوصیات، بہشت میں مومنوں کا اجر، جہنم میں کافروں کی سزا، اور آخرت میں قرآنی معارف کی تورات میں تائید، قیامت برپا کرنے اور کافروں کو سزا دینے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، قیامت کے کافروں پر عذاب کا حتمی ہونا، یہ تمام ان آیات مقدسات میں بیان کیا گیا ہے. سورہ سجدہ کی جو میں اگر تلخیص کر دوں تو منکرین سبق حاصل کریں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. لوگوں کے گھروں میں جتنے بھی وہ پھنیر لوگ تھے جل بھن کر بھسم ہو گئے. آج بھی ہم ان کی لاشوں کو دیکھتے ہیں. آج ان کی وہ آثار قدیمہ والے نے جب ان کی لاشیں نکالنی ہیں پوری اسی طرح پوری کے پورے ان کے جسم اسی حالت میں پڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو جب تمہارا اس سے کوئی گزارا نہیں ہے تو پھر تم اللہ وحدہ لا شریک کے احکام پر عمل کیوں نہیں کر لیتے. پھر آگے جو اب یہاں پر ہم نے سورہ احزاب آخر میں تلاوت کی ہے، یہ نمبرنگ کے لحاظ سے 33 نمبر پر ہے، ترتیب نزولی میں 90 نمبر پر ہے، نسبتاً مدنی ہے. احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی ہے جماعت یا گروہ. اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس میں اسلام مخالف گروہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مد مقابل آ گئے تھے. اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب رکھا گیا. اور احزاب میں بنیادی طور پر 3 بڑے موضوعات یعنی اجتماعی آداب، شرعی احکامات، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ اور ان کے ضمن میں منافقین کے کردار پر بحث کی گئی ہے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں معاشرتی آداب، سماجی عدل و انصاف اور شرعی احکامات کے ضمن میں پردے اور حجاب کے احکامات تفصیل سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا بھی بیان کی گئی ہے. اور ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے ایک اہم دستور اور قانون اور ایمانی نقطے کی وضاحت کے لیے مومنوں کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے. کائنات کی ساری عدالتیں بھسم ہو جائیں، کائنات کی ساری عدالتیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں، فیصلہ میرے اللہ رسول کا ہے. بس کائنات کے سارے جج جھوٹ بول سکتے ہیں، سب وکیل جھوٹے ہو سکتے ہیں، سب فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، فیصلہ سچا میرے اللہ رسول کا ہے. خدا کی قسم اللہ اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی منواتا ہے اور آخرت میں تو پھر اللہ ہی ہے. نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ ہی. حضور کے غلام نہ اس دنیا میں کبھی
ناکام و نامراد ہوئے ہیں، نہ اگلے جہان میں ناکام و نامراد ہو۔ اس جہان میں بھی اللہ رسول کا حکم ہے، اس جہان میں بھی اللہ رسول کا حکم۔ کدھر گئی حکومتیں؟ کدھر گئے وہ سارے سردار؟ کدھر گئے حضور کی مخالفت کرنے والے؟ دین کی مخالفت کرنے والے کدھر گئے؟ مر گئے، مٹ گئے، ان کی نسلیں بھی ختم ہو گئیں۔ اللہ رسول کا ذکر اسی طرح چل رہا ہے۔ حضور کے غلاموں نے جنہوں نے وفائیں کی ہیں، خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ آج بھی ان کو کوئی دنیا کی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکی، ان کے نام کو نہیں مٹا سکی۔ آج بھی میرے مصطفیٰ کے دیکھو نا جی، حضرت بلال حبشی نے تھوڑی مارے کھائی، اویس کرنی نے تھوڑی کھائی، دیگر حضرت خبیب نے تھوڑی کھائی، اتنے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مارے کھائیں، اتنی مارے کھائیں، اتنی مارے کھائیں، اپنی چمڑیوں کو تروا دیا، زبانوں کو سڑوا دیا۔ لیکن ہمارے ملک میں غلام رسول کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا گیا، لیکن ایمان سے بتاؤ کیا ان کے ذکر بند ہو گئے؟ وہ چڑھوانے والا کدھر گئے؟ مر گئے، مردود ہو گئے، ہاں جی، مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود۔ آج بھی ہم غلامان مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ فیصلہ اللہ رسول کا ہے، کسی کو اس بات کا اختیار نہیں۔ جب قرآن میں فیصلہ آ گیا، اللہ رسول کا فیصلہ آ گیا، پھر کوئی چونکے چنانچے کرے نہیں، اللہ رسول کا فیصلہ ختمی۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت کے بعد اعتقادات اور بدعات کی تردید کرتے ہوئے 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، بلکہ ہر انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے، جس میں یا ایمان ہوگا یا کفر، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ مشابہت دے دے تو اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ تیسری یہ کہ منہ بولا بیٹا ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے باپ اور آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پر پہلا فیصلہ تو یہ ہوا نا جی، دل ایک ہی ہے، یار ایک ہی رہے گا، یہ دنیا رکھ لے، یہ دین رکھ لے۔ میں نے مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی ایک بات پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے دین اور دنیا یہ دونوں سکی بہنیں ہیں، دین اور دنیا سکی بہنیں۔ جس طرح ایک بندے کے نکاح میں 2 سکی بہنیں نہیں آ سکتی نا، اور اسی طرح تمہارے پاس یہ دونوں سکی بہنیں نہیں آ سکتی، یا بندہ دین رکھ لے یا دنیا رکھ لے۔ تو یہ کہے کہ میرے پاس دین بھی ہو دنیا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں سکی بہنیں ہیں، دونوں سکی بہنیں ایک وقت میں نکاح میں نہیں آ سکتی، حرام ہے۔ یہ دیندار بن جائے یا دنیا دار بن جائے، بیچ والا کام نہیں۔ دوسرا، اب یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ اگر کوئی جذبات کے اندر، اس کو زہار کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا کہہ بیٹھے تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ نے جب بیوی کو طلاق دی تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ سے نکاح کر لیا۔ طلاق کے بعد ٹھیک ہے، کسی بھی سے کوئی کر سکتے، تو وہاں پہ عرب میں یہ رواج نہیں تھا۔ منہ بولا بیٹا بھی ہو اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے تو وہ کسی اس سے نکاح کر لے، تو قرآن بولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ زید بن حارثہ کوئی حضور کا بیٹا ہے؟ نہیں بیٹا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت کا اعلان کر دیا۔ پھر یہ عرب کی رواج توڑا اور توڑ کے پھر اس حکم کو بیان کیا گیا۔ زندگی رہی تو کچھ کل عرض کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔